اچھا، اس میں کرسی کیوں کہا گیا ہے؟ آیت الکرسی میں لفظ کرسی ایک آتا ہے. دیکھیے، کسی بھی عمارت کے اجزاء کو دوسرے اجزاء سے جوڑنے کو کرسی کہا جاتا ہے. کرسی ویسے بیٹھنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں یا کسی تخت وغیرہ کو بھی کہتے ہیں. اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین اور تمام موجودات عالم اسی کرسی میں داخل جسے پروردگار کے حکم سے اس کے فرشتے اٹھائے ہوئے. یعنی تمام آسمان، تمام زمین اور تمام موجودات عالم، یعنی جس میں سارے گیلیکسیز آ گئے، جس کے اندر یعنی یہ بے شمار جس کا کوئی حد اور حساب نہیں ہے کائنات کا، وہ سب کی سب اس کے اندر شامل ہے. بلکہ ایک روایت میں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس پورے جہان یعنی وہ سب کرسی میں شامل کیے ہیں. یعنی کہ اس کی مثال ایسی دی ہے کرسی کے مقابلے میں، جیسے صحرا کے اندر کوئی چیز زمین کے اوپر ایک بہت چھوٹی سی کوئی چیز اگر پڑی ہوئی ہو، اس سے تشبیہ دی ہے. تو کرسی کے مقابلے میں تمام جہان جو ہے اس قدر پست ہے. تو اس لحاظ سے یہ اس کے لیے لفظ کرسی استعمال ہوا ہے کہ بہرحال آسمان و زمین اور تمام موجودات عالم اسی کرسی میں داخل. اچھا، آیت الکرسی قرآن و سورہ بقرہ کا بلند ترین لفظ، بلند ترین نقطہ ہے. اور ایک عجیب و غریب اس سلسلے میں بات یہ نظر آتی ہے روایات میں کہ پیغمبر اسلام جب کبھی بھی آیت الکرسی کی تلاوت کرتے تھے تو اس دوران تبسم فرمایا کرتے تھے. مسکراہٹ پیغمبر کے چہرے پر آ جاتی تھی، یعنی خوشی کی ایک مسکراہٹ، اور فرماتے تھے کہ عظیم خزانہ ہے جو کہ مجھے حاصل ہوا ہے. تو ایک واقعتاً اس کی عظمت کو سمجھنا چاہیے کہ انسان جس وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرے کہ یہ پیغمبر اسلام کو عظیم ترین خزانہ عطا ہوا تھا اس آیت الکرسی کے ذریعے کہ خود تک پیغمبر خوشی سے مسکرایا کرتے تھے اس کی تلاوت کرتے وقت. اور اس قدر ہی اتنی عظیم آیت ہے کہ یہ جب آیت الکرسی پیغمبر اسلام کے اوپر نازل ہوئی تھی تو اس کے ساتھ 1000 فرشتے بھی نازل ہوئے تھے، اور پیغمبر اسلام بہت زیادہ اس کی تلاوت کو خیر و برکت کا باعث بتاتے تھے کہ بہت خیر و برکت اور فضیلت کا باعث ہے آیت الکرسی کا پڑھنا. اچھا، ساری دنیا حضرت اسرافیل سے کس قدر خوفزدہ ہوتی کہ وہ سور پھونکیں گے، اور قیامت میں جس وقت وہ سور پھونکیں گے تو ایک عجیب ایک دہشت اور ہیبتناک سا ایک نقشہ دماغ میں آتا ہے، اور حضرت اسرافیل کا نام سن کے بھی بہرحال اللہ کے فرشتے جو اللہ کے حکم کے علاوہ تو کچھ نہیں کرتے، ان سے ڈرنے کی ویسے الگ سے تو کوئی وجہ نہیں. لیکن آیت الکرسی کی عظمت کے سامنے حضرت اسرافیل بھی لرز جاتے ہیں، یعنی عظمت کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی عظمت کی وجہ سے. بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے اس کی 82 جو جلد ہے اس میں پیغمبر اسلام سے مروی ایک روایت لکھی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پیغمبر فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی زمرد سبز کی لوح اور تختی پر مخصوص روشنائی سے لکھی ہوئی. ایک زمرد سبز کی لوح ہے، ایک تختی ہے، اس پر ایک مخصوص روشنائی سے لکھی ہوئی ہے. اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کوئی جمعہ ایسا نہیں جاتا کہ جب یہ لوح اسرافیل کی پیشانی پر لرزے کو نہ پیدا کر دے. یعنی اسرافیل کی پیشانی لرزنے لگتی ہے، اور جب اسرافیل کی پیشانی پر لرزہ پیدا ہوتا ہے تو یہ لوح اس وقت تسبیح کرتی ہے، اور تسبیح کی اس میں سے آواز آتی ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس کے سوا کوئی تسبیح کے لائق نہیں، اور عبادت اور خشوع و خضوع فقط اس کی ذات کو زیب دیتا ہے کہ وہی قادر مطلق بھی ہے، وہی یکتا ہے، وہی غالب ہے. یہ آواز اس وقت سنائی دیتی. تو اسرافیل جیسے عظیم فرشتہ وہ تک لرز جاتا ہے اس کی عظمت کے سامنے. اور بڑی اس کی فضیلت میں عجیب روایات بھی ہیں کہ آیت الکرسی کے اندر یہ خصوصیت ہے، یہ ہے کہ پیغمبروں جیسی جرت پیدا کر سکتی، پیغمبروں جیسی جرت.
ایک کتاب ہے عملیات کی خطوم و اذکار، اس میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے ایک روایت ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مسلسل آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، مسلسل یعنی جس کو مداومت کہا جاتا ہے، مسلسل روزانہ تلاوت کرے گا، اللہ اس کو شاکرین کا سا دل عطا کرے گا، پیغمبروں کی سی جرت عطا کرے گا، اور صدیقین کا سا عمل عطا کرے گا۔ کتنی عظمت! یعنی مسلسل تلاوت سے اس کا دل شاکروں جیسا ہو جائے گا۔ شاکرین جو کتنی بڑی فضیلت کے حامل افراد ہیں، ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنے والے، اس میں پیغمبروں جیسی جرت آ جائے گی، یعنی اب بزدلی وغیرہ سے وہ دور ہو جائے گا، جو کہ ایک بری اخلاقی صفت ہے۔ اور صدیقین جو کہ ایک بہت بڑا انبیاء وغیرہ کے ساتھ جن کا تذکرہ آتا ہے، صدیقین کا، ان کا سا عمل پروردگار اسے عنایت کرے گا، اور اللہ کا اپنی رحمت کے سائے میں اس کو رکھے گا، اور سوائے موت کے اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، یعنی بس مرا اور اگلا قدم اس کا جنت میں۔ تو یہ روایت پیغمبر اسلام کی جابر بن عبداللہ انصاری سے، کہ کتنی یعنی عظمت والی کیسی خصوصیات یہ آیت الکرسی پیدا کرتی ہے۔ اچھا، یہ ابھی ذکر آیا تھا کہ مداومت، ہمیشہ اس کو پڑھنا، اتنی پابندی کے ساتھ کون پڑھ سکتا ہے؟ اس کی پابندی کون کر سکتا ہے؟ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ دیکھا جائے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی اتنی بڑے مشکل کام نہیں ہے، ہر نماز کے بعد اتنی مختصر سی 1 منٹ سے کم میں بھی آیت الکرسی مکمل ہو جاتی، لیکن روایات ہیں کہ اس کو مسلسل وہی پڑھ سکتا ہے، اس پہ مداومت وہی کر سکتا ہے، یا تو وہ پیغمبر ہو، یعنی پیغمبر مداومت کر سکتا ہے اس پر، یا صدیق مداومت کر سکتا ہے، یعنی ہمیشہ اس کو پڑھنا یہ صدیقین کا کام ہے۔ یا تیسری چیز جو روایت میں بیان ہوئی ہے، اس کو مسلسل وہ پڑھ سکتا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، یہ بھی علامت ہے اس کی، یعنی اگر کوئی شخص مسلسل اس کو پڑھنے کا پابند ہو گیا ہے تو ایک علامت اور نشانی بن سکتی ہے، اس کو کسی حد تک اطمینان ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ مجھ سے راضی ہے جب ہی مجھ کو یہ توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اور چوتھی وہ چیز کہ کون افراد اس کی پابندی کر سکتے ہیں، وہ کہا گیا ہے کہ جس کے مقدر میں اللہ نے شہادت لکھ دی ہو، اتنا عظیم مقام اور مرتبہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کو حاصل ہو جائے گی، تو اس پہ مسلسل وہی کر سکتا ہے، یا تو نبی کر سکتا ہے، یا صدیق کر سکتا ہے، یا جس سے اللہ راضی ہو جائے، یا جس کے مقدر میں شہادت لکھی ہو۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان اعمال کے ذریعے، ان میں سے کسی ظاہر پیغمبر میں شامل نہیں ہو سکتا، صدیقین بہت ہی بڑا رتبہ ہے، لیکن کم سے کم اس میں شامل ہو سکتا ہے کہ اللہ جن سے راضی ہو جائے، یا جس کے مقدر میں اللہ نے شہادت لکھی ہو۔ اچھا، اتنی اس کی ابھی آپ جیسے کہ آگے چل کر اس کی بہت ہی زبردست جو فضائل ابھی سنیں گے، ابھی تو سمجھنے کے لحاظ سے صرف ہم ایک تمہید سی بیان کر رہے ہیں اور اس کی ایک عظمت تھوڑی سی بیان کر رہے ہیں، لیکن واقعتاً آپ خود حیران ہوں گے یہ سن کر کہ کون سا ایسی چیز اب بچ گئی ہے، کہ کون سا ایسا مسئلہ ہے ہمارا جو آیت الکرسی سے حل نہ ہو سکتا ہو۔ اور ائمہ معصومین نے اور پیغمبر اسلام نے اور ہمارے کتنے بڑے بڑے علماء نے اس سلسلے میں جو عملیات آیت الکرسی کے بتائے ہیں، وہ اس کو آخر تک کوشش کر کے سنیے گا، کہ اس میں تقریباً ہر جو مشکل ہے انسان کو جو عمومی زندگی میں پیش آتی ہیں، ان سب کے حل اس کے اندر اور بہت ہی مجرب حل بتائے گئے، تو وہ آپ آخر تک سنیں گے تو اپنی بہت ساری مشکلات سے انسان بچ سکتا ہے اگر اس کے اوپر کاربند ہو جائے۔ لیکن اتنی چیز سننے کے بعد بھی لوگ عموماً عام طور پر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ فضائل وغیرہ بھی سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک غفلت سی آ جاتی ہے، غفلت۔ تو پیغمبر اسلام بہت متعجب ہوتے تھے ایسے افراد کے اوپر کہ جو آیت الکرسی سے غافل ہیں، یعنی اس کو یعنی ہر نماز کے بعد نہیں پڑھتے، کثرت سے اس کی تلاوت نہیں کرتے، یا بہت سے لوگوں کو تو یاد بھی نہیں ہوتی، جب کبھی نماز وحشت قبر وغیرہ کا ذکر آتا ہے یا اس کو پڑھنے کا ہوتا ہے تو لوگ عام طور پہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر پڑھی جا سکتی ہے آیت الکرسی، یعنی زبانی یاد نہیں۔ تو یہ ایک بڑی نامناسب سی بات ہے، آیت الکرسی کو زبانی حفظ کرنا چاہیے۔ تو پیغمبر ہی فرماتے تھے کہ اگر تمہیں اس کی قدر و قیمت
پتہ چل جائے تو کبھی آیت الکرسی کو ترک نہ کرو، اور مشکلات کے حل کے لیے ہمیشہ آیت الکرسی کی پناہ لیا کرو۔ پھر تم کیوں آخر اس سے غفلت برتتے ہو؟ یعنی پیغمبر بہت اس سلسلے میں تعجب کا اظہار فرماتے تھے۔ اور اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی سردار ہے، سورہ بقرہ کی۔ اور پھر ایک سوال اس میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا نماز واجب میں ہم آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں؟ جب لوگ بہت زیادہ اس کے فضائل سنتے سوچتے ہیں ہم نماز میں ہی کیوں نہ پڑھیں اس کو۔ تو بہرحال دیکھیے، پہلی اور دوسری رکعت میں ہمیشہ نماز واجب میں الحمد کے بعد احتیاط واجب کی بنا پر ایک مکمل سورہ پڑھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو کیونکہ یہ ایک آیت ہے، کوئی پورا سورہ نہیں ہے، اس وجہ سے آیت الکرسی کو نماز واجب میں دوسرے سورے کی جگہ پر نہیں پڑھا جا سکتا۔ اور مستحب نمازوں میں جیسے کہ نماز بحشت قبر وغیرہ ہے اور مستحب نمازیں، اس میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، لیکن نماز واجب میں نہیں پڑھی جا سکتی ہے دوسرے سورے کے طور پر، یعنی دوسرے سورے کی ریپلیسمنٹ کے طور پر، کیونکہ یہ فقط ایک آیت ہے۔ یا اگر احتیاطاً بھی آپ 2 آیتیں اور اگر آگے شامل کر لیں تو 3 آیات ہو جائیں گی، تو ہماری فقہ میں یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ لوگ عام طور پہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا آیت الکرسی سے پہلے ہمیشہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ یا مثلا جیسے نماز بحشت قبر کے اندر ہی اگر پڑھ رہے ہوں تو ضروری تو نہیں ہے، یا عمومی طور پر بھی ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، ایک آیت اس کو مزید پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو لیکن ضروری نہیں، بسم اللہ پڑھنی ضروری نہیں ہے، لیکن کوئی پڑھ لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے اور ثواب بھی ملے گا۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے عام طور پر خواتین کی طرف سے کہ نجاست کے ایام میں کیا ہم آیت الکرسی کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، آیت الکرسی کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس قدر یہ عظیم ہے یہ آیت، کس کی الگ سے اتنی بعظمت ہے، ایسے اسرار ہیں، ایسی چیزیں ہیں، ایسے فضائل ہیں کہ اس کی تفسیر میں مکمل کتابیں تک لکھی گئیں۔ اور حجت الاسلام شیخ محمد تقی فلسفی، انہوں نے اس کی تفسیر و تشریح پہ مکمل کتاب لکھی ہے۔ اس کے علاوہ جابر رضوانی صاحب کی آثار و برکات آیت الکرسی کے اوپر جو ہے وہ کتاب ہے، اور ایک اور کتاب ہے مشکل کشائے مشکلات، آیت الکرسی کی فضیلت کے اوپر لکھی گئی ہے۔ بڑے بڑے علماء اس کی تفسیر ممبروں سے بیان کرتے ہیں۔ آیت اللہ محمد تقی دیباجی اصفہانی یہ آیت الکرسی کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اور بے شمار کتابیں اس کی تفسیر میں اور تشریحات کے اندر لکھی گئیں۔ اور آیت اللہ بزرگ تہرانی نے تو اپنی جو کتاب ہے الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، اس میں 14 کتابوں کے نام لکھے ہیں جو مستقل آیت الکرسی کی تفسیر اور تشریح کے اوپر لکھی گئیں، اور 70 کے قریب قلمی نسخوں کا اور چھپی ہوئی کتابوں کی فہرست بھی لکھی ہے جو مختلف زبانوں میں اس کی تفسیر اور تشریح کے طور پر لکھی گئیں۔ تو بہرحال اتنی باعظمت ہے یہ، اور لوگ عام طور پر زبانی طور پر کسی طور پر یاد کیا ہوتا ہے، لیکن باقی اور فضیلتیں اس کی پتہ نہیں ہوتی ہیں، جو کہ ابھی ہم آگے چل کر اب ذکر کرنا شروع کریں گے۔ بلکہ یہاں تو لوگ نہ صرف یہ کہ لوگوں کو زبانی اکثر کو یاد نہیں ہوتی آیت الکرسی، بلکہ اس کے لطیفے تک بنائے جاتے ہیں۔ وہ جو لطیفہ مشہور ہے کہ بیوی نے زینت کر کے اپنے شوہر سے اپنے متعلق رائے لی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، تو شوہر نے کہا بیگم اگر آیت الکرسی نہ میں نے پڑھ رکھی ہوتی تو آج میں اپنی جان سے گزر گیا ہوتا۔ تو آیت الکرسی کو انہوں نے ایک لطیفے کے طور پر بھی استعمال کیا، اور بہت سے لوگ یہ بھی مزاح کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم زندگیوں ہمارے کتنے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم مسلسل آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ سب لوگ ہم سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں جو اس قسم کے افراد ہوتے ہیں۔ ایک مولانا سیاست دان کے متعلق تو یہ ملتا ہے کہ وہ بہت ہی جلدی جلدی تسبیح پڑھا کرتے تھے، بہت جلدی جلدی دانے تبدیل کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ اس تسبیح کے اوپر کیا پڑھتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ لوگوں نے کہا اس قدر جلدی کیسے ممکن ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں؟ کہا کہ کیونکہ آیت الکرسی بہت طویل ہے تو میں ان شارٹ کر کے صرف کرسی پڑھتا رہتا ہوں تسبیح کے طور پر۔ تو یہ بہت قسم کے لطیفے ٹائپ کے بھی سلسلے میں بنے، لیکن بہرحال
اصلاً یہ ہے کہ بہت بعظمت آیت ہے، اور اس کی جب آپ فضائل اب سنیں گے اس تمہید کے بعد وہ حیران کن حد تک ہیں کہ واقعتاً اتنی چیزوں کے لیے اتنی مددگار یہ آیت ہے.